जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन चूंकि आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, इसलिए मुझे खतीजा ही कहें। शाम की धुंधली सी चादर ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लपेट में ले रखा था। दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएगा। वो तब से इसी तरह पप्पू के लाउंज में सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठी, घुटनों पर सर रखे रोए जा रही थी। एਵੇਂ ही सामान गुम जाए, हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। इसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे सख्त हो गया था। वो मंजर यूं हर जगह छाया हुआ था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बेजान चेहरा जैसे सारा खून निचड़ गया हो। बंद आंखें स्ट्रेचर पर डाला, बेहिस्सो हरकत वजूद। वो इस मंजर में मुकीत हो गई थी। एवें बर्फ ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उगता चुके हैं। हमें तो देखने दे। इसी रात डीजे का भाई पहुंच गया था और 2 दिन तक क्लियरेंस मिल गई थी। आज दोपहर इसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे। तब उसे जिहान और पप्पू अपने साथ ले आए थे। वो इस वक्त से यूं ही बैठी थी, न खाती थी न कोई बात करती थी, बस रोए चली जा रही थी। इसका गम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा है। सारे दिन में अगर इसने कोई बात की भी थी तो ये कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरी सीट बुक करवा दें, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में पप्पू और जिहान खड़े यही बात कर रहे थे। इनकी दबी दबी आवाज़ें इस तक पहुंच रही थी, मगर वो नहीं सुन रही थी। इसकी दिलचस्पी हर शय से ख़त्म हो गई थी, मगर मैं कैसे जा सकता हूँ इसके साथ? और वो अकेली कैसे जा सकती है? उसे कल से बुखार है, हालत देखी है तुमने इसकी? मैं इसे अकेला भेजूं तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मगर मम्मी, आपको अब्बा का पता ना, इन्हें इल्म होगा तो इन्हें ये बताएंगे कि तुम अनकरा तक गए हो। मगर मम्मी, मेरा जाना ज़रूरी तो जहान सिकंदर, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया। तुम कल सुबह की फ्लाइट से आके साथ जा रहे हो। वो इसी तरह घुटनों में सर दिए रो रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा था उसे नहीं पता था। इसका दिल ऐसे बुरी तरह टूटा था कि हर शहर से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है। थोड़ा सा शो मारने में हर्ज ही क्या है। जब पप्पू ने आकर ये बताया कि जिहान इसके साथ जाएगा, चाहे जितने दिन भी लगे, तो भी इसने कोई जवाब नहीं दिया था। उससे फिलहाल जिहान सिकंदर से कोई सरोकार ना था। वैसे तुम्हारी पप्पो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? तुम्हारी चमक दमक देखकर यह ख्याल आया। हर चीज़ जैसे स्लो मोशन में हो रही थी, आवाज़ें बंद हो गई थी, सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थी। वो अतः तक एयरपोर्ट पर छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। इसके साथ कोई और भी चल रहा था, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहाज धीरे धीरे महवे परवास था। खिड़की के पार मरमरा के समंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे, नरम रुई के गालों की तरह सुरमई बादल। इनमें इतना पानी लदा था जितना इसकी आंखों में था, या शायद इसके आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। इससे खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया। वो इसके सिर थपकते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो इनके पास रहेगी, अब वो इसको वापस नहीं भेजेंगे। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमे होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद ना हार मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी, वहाँ हर तरफ कहराम मचा था। इसकी अम्मी और बहनों का बिलक बिलक कर रोना, मातम, बहन सिसकियों की आवाज़ें, चीखें, जवान मौत थी और गोया पूरी दुनिया इधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा ना दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती गई। अच्छा, फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज़ ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी अभी पुराना नहीं हुआ था। खदीजा की बहनें इससे इसके बारे में पूछती थी,
मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। सारी बातें ख़त्म हो गई थी। दुनिया बर्फ़ का ढेर बन गई थी। मरमरा के समंदर पे तैरती बर्फ़ का ढेर। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहाँ हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी इधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें सी छाया में इधर उधर भागती बुलबुल के सफ़ेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशा गुल एक दरख्त तले ज़मीन पर बैठी सामने पहले कपड़े पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में पिरो रही थी। करीब ही एक दरख्त का कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशा के पास आ गई। आयशा सफ़ेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए इसने पुकारा। इससे जवाबन कहते हुए हाथ से सफ़ेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफ़ीर, तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रख कर इसके सामने आलती पालती मार के यूं बैठ गई कि अब इन दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हाथों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशा ने मुस्कुरा कर सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी इसकी पाकिस्तानी कज़न से तय कर दी है और वो इससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसकी मर्जी मर्जी नहीं होगी। इसने सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा। धागा खींचता चला गया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से ना होती है ना। हाँ, वो अब बहारे के सफ़ेद फूलों को हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो अब मैं अब्दुर्रहमान से शादी करूंगी। फूलों को समेटता उसका हाथ रुका। इसने एक खफगी भरी निगाह बहारे पे डाली। बुरी बात बहारे गुल, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती। मगर मैंने अब्दुर्रहमान को कह दिया था। वो एकदम चिटक कर रुक गई और बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा था तुमने उससे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो वो मुझसे शादी करेगा। तो उसने क्या कहा? इसने कहा तुम्हें ऐसी बात किससे सिखाई? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा, आयशा गुल ने रवानी से बोलती बहार एक लखत उठी। क्या? वो शशद रह गई। तुमने उसे झूठ बोला? तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? इसने तासुब से माथे को छुआ। बहारे ने लापरवाही से शाने उठकाए, मगर उसे पता चल गया था। इसने कहा, आयशा गुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है इसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। इसकी बात पे आयशा के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पे बिखर गई। वो हौले से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं भूलूंगी। हर दफ़ा अल्लाह से वादा करती हो, वो हर दफ़ा तुम्हें एक और मौका दे देता है, मगर तुम फिर वादा तोड़ देती हो। इतनी दफ़ा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दी। अब तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता। समुद्री सी गज का गोल फड़फड़ाता हुआ इनके ऊपर से गुजरा। आयशा ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बेऔकादा का चक्कर काट कर अब समंदर की तरफ महवे परवास थे। आयशा गुल, चंद हमें इन परिंदों के पंख की मारे दौड़कर बादलों में गुम हो गए तो बहारे ने पुकारा। बोलो। वो गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों के आगे सफेद फूल पिरो रही थी। तुम हमेशा सच बोलती हो ना? एक बात बताओगी? बहारे जरा डरते डरते कह रही थी। पूछो। अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि बेऔकादा की पुलिस बहुत बुरी है। अब्दुर्रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती और ये कि वो जजीरे का सबसे बुरा आदमी है। वो रुक रुक कर तजब्ब से पूछ रही थी। आयशा सांस रोके उसे देख रही थी। बहारे खामोश हुई तो इससे सर खफगी से झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुल्ला की बहन को क्या पता? और तुमने किसी से जाकर अब्दुर्रहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बहारे ने गर्दन इस बात में हिला दी। मुझे याद है।
عائشہ دھاگا دان سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کی آپس میں گرا لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ وہ سپہر میں ختیجے کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پہ ابا اور اماں کے ساتھ آیا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پہ سنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھیں جو پیچھے کیچر تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کے آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد یہ ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ ٹراؤزر پہ ٹکنوں کو چوتی سفید لمبی قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ تقریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ ختیجہ کے لیے ڈھیر ساری دعا کرتی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی، اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ شانے تک آتے بالوں کو کیچر میں باندھے وہ عام حلیے میں بھی بہت جاذب نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا، انہوں نے اسے گلے لگایا پھر ماتھا چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئی۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرا کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں مجھ سے؟ ہاں، اور ریحان سے بھی۔ اوہ ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا، بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر تھکا ہوا تھا، ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا ہے، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکی، ذرا پراؤڈ سا ہے، نہیں وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے اور بعد میں، یعنی گہری سانس لی، بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، اور شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے۔ وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آمین۔ وہ سر کے اثبات کے ساتھ تعزیت تو وصول کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سائمہ تائی نے تعصب سے پوچھا۔ برین ہیمرج۔ چند لمحے کے ملال ذرا خاموشی چھا گئی جسے برآمدے کا دروازہ کھولنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھیں اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی قمیض سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازوں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلود تھیں جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے، وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دہانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تعجب سا گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پہ ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا تھا۔ ترکی میں گھاس پہ چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا اور موقع ملنے پر وہ اور ڈی جے اپنی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھیں۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے۔ اس سے مل کر رسمی انداز میں حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تھینکس۔ وہ رسماً کبھی نہیں مسکرایا اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہاں یہاں آنے پہ قطعاً راضی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی سبین نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے کیسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے دیے انداز کا اثر تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبھن در آئی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا۔ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ ڈالا۔ منگیتر منقوہ کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا تھا۔ گویا رشتوں کی حدود واضح کی۔ سلیمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھری تھی اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔
حیا بالکل لا تعلق سے لان کی کیاریوں میں اگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اور ڈی جے ہمیشہ ٹاکسن پارک کے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ کیئر ٹیکر ان پر بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی؟ اس کے گھر کے مرد آج بہت تکل تکل کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے اچکا دیے۔ جیحان، جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں برتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر میں زب زب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی۔ بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا، آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی، اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرے استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ طاہر فرقان نے متانت سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی، استقلال اسٹریٹ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ دو ریسٹورنٹس، وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ او اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تبھی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیا چلی آئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا، مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ طاہر فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلد ہی اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جاتے وقت وہ جیحان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جیحان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن۔ پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا، تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے۔ جیحان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا۔ کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو، اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا، اس کی برین میں اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اسے سر جھٹکا دیا۔ جی ابا۔ جیحان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ طاہر فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جیحان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جیحان رکا اور چھپ کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اسے بصت سے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ ناز خاطر اور بیزار تھی کہ جیحان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سے گوشے کر کے وجہ بتائی اور آگے بڑھ گئیں۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف کھانا سجا تھا، سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جیحان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگتا۔ ارم سونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرف بیٹھی تھی۔ فروخ کی کال تھی، سو وہ ہسپتال میں تھی۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی۔ اس کا کچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا۔
اسی لیے وہ حیا کو اس سب کو ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس سے ایسا نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئی تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور طاہر فرقان جہان سے ترقی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی سبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے اور نپے تلے جواب دے رہے تھے۔ کبھی ترقی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ دائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب۔ داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا سر جھکا دیا۔ شور۔ جہاں نے شانے جھکا دیے۔ جیسے آپ آئیں یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب طاہر فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ طاہر فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھئی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے اور صاحبزادی کا خیال تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے اس کی شادی کر لی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ طاہر فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا کر سر مزید جھکا دیا۔ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلش بزنس تھا تو وہ اس پوائنٹ پر شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلشڈ ہوگا، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو ہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت شادی کرتا ہے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری سنبھالنا بھی مشکل کا کام ہے۔ ہاں اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں کہ جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابھی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھر آئی تھیں مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہان نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کرے تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کرتی گئی ہو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، طاہر فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا سو بات بدل دی۔ سوال کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک کی تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھئی بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہوگی کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے نا بدنام۔ خیر ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی نے محسوس نہیں کیا۔ حیا تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی دیکھوں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے ہیں یا نہیں۔ چلو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ ہی نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو اور پھر جو جوڑا اچھا لگتا ہے اس کی آستینیں غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خیر ہے، تم سبھی پہ کچھ پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے۔
بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر ریحان پہ ڈالی۔ وہ ٹشو کے ساتھ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بس کیوں کر دیا بیٹا؟ اور لو نا کھانا، ٹھیک لگا تمہیں؟ جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی، وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا۔ جیحان تائی کی مسکان پھیکی ہو گئی۔ وہاں سونیا بھابی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا۔